قاسم نوٹارس کے گھر سے لوٹا تو سونیا اس کے کمرے میں بن سنور کر موجود تھی۔ وہ راہبہ تو نہ تھی، صرف ایک خادمہ تھی، لیکن پھر بھی آیا صوفیہ جیسے چرچ میں اس کا اس طرح بن سنور کر رہنا قاسم کو عجیب سا لگا۔ لیکن قاسم اپنے تیر بہدف نشانے پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ سونیا محض اس لیے بن ٹھن کر آئی تھی کہ قاسم جیسے وجیح نوجوان نے اس کی بہت زیادہ تعریف کر دی تھی، لیکن پھر بھی قاسم کو سونیا کی موجودگی پر حیرت ہوئی، اور اس نے اپنے پچھلے رویے کو برقرار رکھتے ہوئے سونیا سے پوچھا، سونیا، اس قدر بن سنور کر رہو گی تو کسی دیوانے کی نظر میں آ جاؤ گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھا کرو، اور ہاں، اس وقت میرے کمرے میں تمہارا آنا کیسے ہوا؟ قاسم کی بات کے پہلے حصے نے سونیا پر سرشاری کی کیفیت طاری کر دی، لیکن پھر ایک دم سے اسے اپنا فرض یاد آیا اور اس نے قاسم سے کہا، میں بطریق اعظم کے حکم سے یہاں آئی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جس وقت بھی تشریف لائیں ان سے مل لیں۔ قاسم ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر کچھ سوچ کر بطریق اعظم کے پاس جانے کے لیے مڑا۔ پیچھے سے سونیا نے آواز دی، بطریق اعظم نے مجھے آپ کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ قاسم ایک دم رک گیا اور پھر سونیا کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا، تو پھر تم نے کیا بتایا؟ میں نے یہ بتایا کہ آپ دین یسوع مسیح کے سچے خادم اور مخلص عیسائی ہیں۔ آپ کے دل میں قسطنطنیہ کو بچانے کا بے پناہ جوش ہے، اور آپ ایک بالکل سچے اور کھرے انسان ہیں۔ کیا میں نے صحیح بتایا؟ اب قاسم حیران ہو رہا تھا۔ اسے توقع نہ تھی کہ تھوڑی سی تعریف پر سونیا اس قدر پگھل جائے گی۔ وہ پریشان ہونے لگا، یہ لڑکی کہیں اس پر فریفتہ تو نہیں ہو گئی؟ اسی خیال کے تحت اس نے سونیا کو پہلی بار قدرے روکھا سا جواب دیا، سونیا، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے سچ سچ بات بطریق اعظم کو بتا دی۔ قاسم کمرے سے نکل آیا اور سونیا اس کو پشت کی جانب سے میٹھی میٹھی نظروں کے ساتھ دیکھتی رہ گئی۔ اگلا دن قاسم کے لیے اور زیادہ مصروفیت کا تھا۔ بطریق اعظم نے نوٹارس کے مشورے پر یونانی کلیسا کی میٹنگ طلب کر لی تھی۔ قاسم بطریق اعظم کے کہنے پر ضروری دستاویزات تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بطریق اعظم یونانی کلیسا کے تمام پادریوں کو شہنشاہ کی ہر زیادتی کا ثبوت دکھانا چاہتا تھا۔ اس کا اثر و رسوخ چھوٹے چھوٹے پادریوں کی وساطت سے تمام علاقوں کے عوام میں دور دور تک تھا۔ یہی دور تھا جب روما میں وہاں کے شہنشاہ سے زیادہ پوپ کی قوت تھی، اور قسطنطنیہ میں شہنشاہ سے زیادہ بطریق اعظم کی شہرت اور قدر و قیمت تھی۔ اسی دور کو یورپ کے زوال کا آخری دور بھی کہا جاتا ہے۔ مذہبی منافرت عروج پر تھی، اور ابھی مارٹن لوتھر کا پروٹسٹنٹ فرقہ پیدا نہ ہوا تھا۔ روما کا پوپ پوری مغربی عیسائی دنیا کا صرف روحانی پیشوا ہی نہ تھا، بلکہ تمام سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ اسی زمانے میں روما میں کلیسا کی مذہبی عدالت نے لاچار عوام پر پے در پے مظالم ڈھائے۔ عیسائیت حوث پرست مذہبی پیشواؤں کی لونڈی بن چکی تھی، اور یورپ کے تمام مذہبی پیشوا بری طرح بے رخ روی کا شکار ہو چکے تھے۔ نشاط ثانیہ کے دور سے پہلے تک وسطی زمانے میں یورپ کے زوال کی آخری 1-2 صدیاں عیسائی پادریوں کی سفاکی اور مظالم کی گواہ ہیں۔ قاسم اپنے کمرے میں آج شام ہونے والی میٹنگ کے لیے تیاری میں مصروف تھا کہ سونیا پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ سونیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی قاسم کے قریب آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور پھر یہ دیکھ کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے کہ سونیا رو رہی ہے۔ قاسم ششدر رہ گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ سونیا روتی چلی جا رہی تھی، اور قاسم ہونکوں کی طرح آنکھیں پٹپٹاتا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قاسم کو ہوش آیا اور اس نے سونیا سے پوچھا، سونیا، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں معزز مہمان، نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے جو کچھ کہا ہے آپ نے ہی کہا ہے۔ میں پریشان ہوں، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ قاسم سونیا کا مرض سمجھ گیا تھا۔ وہ حالات کی ستائی ہوئی ایک غمزدہ لڑکی تھی۔ اس کے کان نرم لہجے اور محبت کے 2 الفاظ سننے کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ اسے جو بھی زندگی میں ملا جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے ملا تھا۔ وہ بڑے بڑے راہبوں اور بطریقوں کے اندرونی رازوں سے باخبر تھی، حتیٰ کہ بوڑھا بطریق اعظم بھی سونیا کی دسترس سے باہر نہ تھا۔ لیکن سونیا کا دل کھول کر کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا کہ وہ کس قدر زخمی ہے۔ کل جب قاسم نے جھوٹے منہ سونیا کے ساتھ 2-4 نرمی کی باتیں کی اور سونیا کی تعریف کی تو وہ پسیج گئی۔ اس کے دل پر کچھ ایسا ہیجان طاری ہوا کہ رات بھر ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی۔ رات بھر قاسم کی تصویر اس کی آنکھوں میں گھومتی رہی۔ وہ صبح سے اب تک کمرے میں بیٹھی اپنے مقدر پر روتی رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس وجیح نوجوان کے لائق نہ پاتی تھی جو اس کی جانب ملتفت ہوا تھا۔
وہ قاسم کے قریب بیٹھ کر روتی رہی اور جب اس کے بہت سے آنسو بہہ گئے تو خود بخود مسکرا دی۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اس کی برسی ہوئی آنکھیں ابھی گیلی تھیں اور اس کے نازک رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں ابھی چمک رہی تھیں، جبکہ وہ کسی معصوم بچے کی طرح مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے عقب میں موتیوں کی قطار جگمگا رہی تھی اور قاسم سوچ رہا تھا کہ وہ آیا صوفیہ کی خادمہ نہیں بلکہ آسمانوں کی کوئی فرشتہ ہے۔ قاسم بھی پرخلوص انداز میں مسکرا دیا اور بولا، تم بھی عجیب ہو سونیا، روتی بھی ہو اور پھر ہنستی بھی ہو۔ جاؤ دروازہ کھول کے آؤ، اس طرح دروازہ بند کر کے بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے۔ سونیا کو قاسم کا اپنائیت بھرا لہجہ اچھا لگا۔ وہ اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے دروازے کی صرف کنجی ہٹائی تھی، پٹ نہ کھولے تھے۔ وہ پھر قاسم کے نزدیک آئی اور شرارت زدہ لہجے میں بولی کہ آپ کو سسٹر میری بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے خود سسٹر میری بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں دن میں ایک آدھ مرتبہ ان کے پاس ضرور جاتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میرا دل جب بھی اداس ہوتا ہے میں سسٹر میری کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایک بہن کی طرح پیش آتی ہیں اور میری اداسی لمحوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مارسی کے ذکر سے قاسم کا دل ڈولنے لگا۔ سونیا کی یہ بات کہ وہ مارسی کے پاس روزانہ جاتی ہے قاسم کو چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ یک لخت قاسم کے دل میں ایک عجیب و غریب خیال آیا۔ قاسم کچھ دیر تک اپنے خیال پر غور کرتا رہا اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر خود بخود مسکرا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سامان میں سے مارسی کی انگوٹھی نکال لایا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اس اقدام سے بیچاری سونیا تو اور زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا بھی، لیکن پھر اپنا بڑا مقصد دل میں سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ وہ 2 قدم سونیا کی جانب بڑھا اور مارسی کی انگوٹھی کو سونیا کی جانب بڑھاتے ہوئے انتہائی اپنائیت سے کہنے لگا، سونیا، میں ایک راہب ہوں، تمہیں جسمانی محبت تو نہیں دے سکتا، البتہ اپنی روحانی محبت کا تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے زیادہ امیدیں وابستہ مت کرو، کیونکہ تم جانتی ہو کہ ایک راہب محبت تو کر سکتا ہے لیکن شادی کبھی نہیں۔ یہ لو، یہ انگوٹھی پہن لو۔ سونیا کی حالت دیکھنے والی تھی۔ قاسم کے الفاظ سونیا کے کانوں میں کسی رسیلی شراب کی طرح اترے اور وہ وارفتہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں عقیدت کے نشے سے بھر گئیں اور ہونٹ فرتے جذبات سے کانپنے لگے۔ اسے اپنے نصیب سے خوف آنے لگا۔ آج تو قاسم نے انگوٹھی کا تحفہ دے کر اسے مار ہی دیا تھا۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا اور انگوٹھی پہننے کے لیے انگلی الگ کر لی۔ قاسم جب اس کو انگوٹھی پہنانے لگا تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے 2 موٹے موٹے قطرے یکے بعد دیگرے ٹپ ٹپ فرش پر گرے، اور سونیا کو یوں لگا جیسے ایک دم دنیا جہان کے سارے دکھ اس کے کندھوں سے اتر گئے ہوں۔ عین اس وقت جب قاسم سونیا کو انگوٹھی پہنا چکا، قاسم کے کمرے کا دروازہ چراغ کی آواز کے ساتھ کھلا اور ایک اجنبی چہرے کو دیکھ کر قاسم کے اوسان قطع ہو گئے۔ سونیا بھی بری طرح سہم کر ایک جانب سمٹ گئی، کیونکہ دروازے میں نظر آنے والا اجنبی کینہ توز نظروں سے قاسم اور سونیا کو گھور رہا تھا۔ یہ 50 سال کے قریب کا ایک ادھیڑ عمر لیکن توانا شخص تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم بھرا ہوا اور مضبوط تھا۔ اس کی آنکھوں میں سب سے زیادہ قوت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں 2 سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی ہوں۔ اس کے جسم پر بطریقوں جیسا لباس تھا اور اس نے ہاتھ میں ایک لمبا عصا پکڑ رکھا تھا۔ یہ شاگال تھا، آیا صوفیہ کا جن۔ سونیا اسے آیا صوفیہ کا جن کہا کرتی تھی، بلکہ سونیا کسی حد تک سچ مچ اسے بھوت پریت ہی مانتی تھی، کیونکہ یہ جب کئی دن کے لیے غائب ہو جاتا تو پوری دنیا میں کسی کو کوئی خبر نہ ہوتی کہ شاگال کہاں ہے، اور پھر یہ کبھی کبھی اچانک آیا صوفیہ میں لوگوں کو دکھائی دیتا تو سب سہم جاتے۔ ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ کوئی شخص شاگال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ بطریق اعظم تک سب ہی شاگال سے آنکھیں چراتے تھے۔ لوگوں میں تو یہاں تک خیال پایا جاتا تھا کہ شاگال کی آنکھوں میں 1 منٹ سے زیادہ دیر تک دیکھنے والا زندہ نہیں رہتا، وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مر جاتا ہے۔ یہ بات کچھ اتنی زیادہ غلط نہ تھی۔ سونیا کی آنکھوں کے سامنے شاگال نے 1-2 لوگوں کو اسی طرح ہلاک کیا تھا۔ شاگال زیادہ تر خاموش رہتا، اس کا چہرہ اس قدر پراسرار تھا کہ اسے غور سے دیکھنے والا دہشت زدہ ہو جاتا۔ چرچ میں اور لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ شاگال انسان نہیں بلکہ قسطنطین کا جن ہے، جس کی عمر 300 سال سے زیادہ ہے اور جو قسطنطنیہ کی نگرانی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے مقرر کیا ہے۔ اسے طویل العمر کہنے والوں کی دلیل یہ تھی کہ وہ شاگال کو پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی شکل و صورت اور ایک ہی رنگ و روپ میں دیکھتے آئے تھے۔ بطریق اعظم سمیت بڑے لوگوں کا اس بات پر یقین تو نہ تھا کہ شاگال جن ہے، لیکن وہ سب یہ ضرور مانتے تھے کہ شاگال پراسرار قوتوں کا مالک ہے اور کالا علم بھی جانتا ہے۔
شغال نے عین اس وقت کمرے کا دروازہ دھکیلا تھا جب قاسم سونیا کو انگلی میں انگوٹھی پہنا رہا تھا، لیکن یہ تو بچت ہو گئی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی قاسم اور سونیا نے اپنے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ قاسم کو شغال کے عقب میں اپنا خادم ڈیوڈ بھی نظر آیا۔ قاسم کو اس لمحے ڈیوڈ بھی بہت پراسرار لگا۔ سونیا تو شغال کو پہچانتی تھی، جبکہ قاسم اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ شغال قاسم سے اجازت لیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے قدم اٹھانے کا انداز ہندوستان کے سوامیوں جیسا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے قد آدم عصا کو فرش پر پٹکتا ہوا کمرے کے وسط میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی تپش خیال ہی خیال میں قاسم کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ وہ قاسم کے بالکل سامنے آیا اور قاسم کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے لمحے اس نے قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ قاسم کو شغال کے آنے کا یہ انداز سخت برا لگا تھا، چنانچہ قاسم نے بھی اپنی غصے سے بھری آنکھیں شغال کی آنکھوں میں گاڑ دیں، لیکن اگلے لمحے قاسم کو یوں لگا جیسے سامنے انسان نہیں کوئی شیطان کھڑا ہو۔ قاسم کو اس کی آنکھوں سے نکلنے والی تپش بے قرار کرنے لگی اور اسے اپنا جسم اپنے وزن سے کئی گنا بھاری محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ قاسم اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا کر اپنی آنکھیں ہٹانے کی کوشش کرتا، پریشان حال سونیا دوڑتی ہوئی قاسم کے پاس آئی اور قاسم کو ایک جھٹکے کے ساتھ شغال کے سامنے سے ہٹا دیا اور ساتھ ہی کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ بطریق شغال ہے، ان کی آنکھوں میں دیکھنے والا زندہ نہیں رہتا، ان کی طاقت 1000 جنوں سے زیادہ ہے۔ سونیا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ شغال کی گھرتی ہوئی نظریں اس پر جا پڑی تھیں۔ نہ جانے قاسم کو کیوں لگا جیسے شغال کے عقب میں کھڑا ڈیوڈ مسکرا رہا تھا، لیکن قاسم نے اپنے غصے کو کچھ زیادہ چھپانے کی کوشش نہ کی اور شغال سے مخاطب ہوا، محترم بطریق، آپ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا، اس طرح بغیر اجازت کے کمرے میں داخل ہونا نازیبا بات ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے تم دونوں کو خواہ مخواہ پریشان کیا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ قسطنطنیہ پر موت کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور تم دونوں آیا صوفیہ کے مقدس حجروں میں رومانس کر رہے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تم تھریس سے آئے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اب قاسم کا غصہ ایک دم ہوا ہو گیا اور اس کے پیروں تلے زمین ہلنے لگی۔ شغال کے لہجے میں لومڑیوں کی سی مکاری تھی۔ قاسم کو یہ لہجہ بہت پراسرار لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ سچ ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے تھریس بہت پسند ہے، میں اکثر تھریس سے کلیساؤں میں جاتا رہتا ہوں، حیرت ہے تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب قاسم کیا کہتا؟ اس نے جان چھڑانے کے لیے بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ جی دراصل میں زیادہ تنہائی کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اس لیے کئی لوگوں سے مل نہیں پاتا، میری بدقسمتی ہے کہ میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ تو واقعی تمہاری بدقسمتی ہے، خیر اب جو ہو گئی ہے ملاقات، اب تو تم بدقسمت نہیں رہے، میں تم سے پھر ملوں گا کچھ ضروری باتوں کے لیے، میرے منتظر رہنا۔ قاسم کو ایسے لگا جیسے شغال دھمکی دے رہا ہو، لیکن پھر بھی قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ شغال جس طرح آیا تھا ویسے ہی کمرے سے نکل گیا، لیکن ڈیوڈ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ قاسم نے ڈیوڈ کو مخاطب کر کے سوال کیا، کیا بطریق اس طرح ہوتے ہیں؟ انسانیت کو محبت کا درس دینے والے یسوع مسیح کے راہب اس طرح نہیں ہوتے۔ ان موصوف کا آیا صوفیہ کے ساتھ کتنا پرانا تعلق ہے، یہ تو کوئی نہیں جانتا، جس سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ بطریق شغال کو اس نے روز اول سے ہی اسی طرح دیکھا ہے۔ نہ جانے کیوں قاسم کو ایسے لگا کہ ڈیوڈ اسے شغال سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قاسم ڈیوڈ کی بات پر تمسخر اڑانے کے انداز میں ہنس دیا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، مجھے آج کی مجلس کے لیے کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ سونیا ابھی رکنا چاہتی تھی، لیکن قاسم نے دونوں کو جانے کے لیے کہا تو اسے بھی مجبوراً جانا پڑا۔ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو قاسم نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ سر نیچے کیے کچھ لکھ رہا تھا کہ ایک دم بری طرح جھٹکے سے اسے یوں لگا جیسے شغال اس کے سامنے کھڑا تیز نظروں سے اسے گھور رہا ہو۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ قاسم کا وہم تھا۔ قاسم نے اپنے آپ کو ڈانٹا کہ وہ ایک مومن ہو کر شیطان سے خوفزدہ ہو رہا ہے، اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ سونیا اپنے چھوٹے سے رہائشی کمرے میں واپس آئی تو اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑ رہے تھے۔ اسے قاسم کی طرف سے انگوٹھی ملنے کی خوشی چین نہ لینے دیتی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ قاسم کی انگوٹھی ہاتھ میں پکڑے انتہائی پیار سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار اس انگوٹھی کو چومتی اور بار بار اس کی آنکھیں سابقہ دکھوں کو یاد کر کے
تر ہو جاتی۔ وہ تو چرچ میں پناہ لینے آئی تھی، لیکن جن دکھوں کو وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی ان سے زیادہ دکھ آیا صوفیہ میں اس کے منتظر تھے۔ لیکن آج قاسم نے اسے محبت کی نشانی انگوٹھی تحفے میں دے کر ایک بار پھر زندہ کر دیا تھا۔ اب اسے آیا صوفیہ میں گزرے ہوئے اپنے ماضی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ کاش اس نے اپنی آبرو محفوظ رکھی ہوتی تو آج وہ ایروین کے قدموں میں فخر کے ساتھ اپنا سب کچھ نشاور کر دیتی۔ یہ پچھتاوا پارے کی طرح اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگا اور وہ بے حد مضطرب ہو گئی۔ وہ جس قدر بےتاب آج ہوئی تھی، اس سے پہلے اس قدر بے قراری اس پر نہ چھائی تھی۔ مان اس کے ذہن میں سسٹر میری کا شفیق چہرہ گردش کرنے لگا۔ ایسے موقع پر ایک سسٹر میری ہی تھی جو اسے حوصلہ دے سکتی تھی۔ چنانچہ سونیا نے اپنی پلکیں صاف کی اور سسٹر میری کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔